اچھا جی، ایک چیز ہوتی ہے ذمہ داری، رسپانسبلٹی. دیکھیے، چیزوں کی ذمہ داری کو قبول کرنا، ذمہ داری اپنے سر لینا، اپنے آپ کو رسپانسبل گرداننا، یہ زندگی میں بہت سی جگہ تکلیف دہ تو ہو سکتا ہے. تکلیف دہ ان معنوں میں کہ جیسے فرض کریں کہ اگر آپ کی ہیلتھ خراب ہے اور اگر آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ کی ذمہ داری قبول کر سکتے ہیں کہ جو بھی میری ہیلتھ کے مسئلے ہیں، اگر مجھے بلڈ پریشر ہے، مجھے شوگر ہے، مجھے ڈائبٹیز ہے، میں اوبیسٹی کا شکار ہوں، تو یہ میری وجہ سے ہے، اس کا ذمہ دار میں خود ہوں. تو ایک پہلو سے تو یہ بات بڑی تکلیف دہ بھی ہے کہ میں ذمہ دار ہوں. اگر آپ کا ریلیشن شپ خراب ہے، آپ کی فرض کریں کہ آپ کی شادی جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر ہے، وہ ختم ہونے کے دہانے پر ہے، اور آپ یہ ذمہ داری اپنے اوپر لیں کہ اس میں میرا بھی حصہ ہے، میری بھی ذمہ داری ہے، یہ میری وجہ سے بھی خراب ہے، تو یہ بڑی تکلیف دہ بات بھی ہو سکتی ہے. بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کہ کیا میری وجہ سے میری شادی خراب ہے. یہ انسان کی انا اس کو قبول نہیں کرنے دیتی. اس کی ایگو جو ہوتی ہے نا، جو اس کی انا ہوتی ہے، وہ یہ رسپانسبلٹی، یہ بلیم اپنے اوپر لینے نہیں دیتی. لیکن بالکل اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ذمہ داری کو قبول کرنا، بلیم اپنے سر لینا، ایک بہت ہی امپاورنگ قسم کا عمل بھی ہوتا ہے. یہ آپ کو آپ کی زندگی پر اور اس سچویشن پر کنٹرول عطا کرتا ہے. جیسے فرض کریں کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے، یا آپ اوبیسٹی کا شکار ہیں، آپ ڈائبٹیز کا شکار ہیں، آپ بلڈ پریشر کا شکار ہیں، اور آپ نے یہ ذمہ داری قبول کری کہ بھائی یہ جو کچھ بھی ہے نا، یہ میرے اپنے برے لائف سٹائل کی وجہ سے ہے، یہ میری اپنی کھانے پینے کی بری عادات کی وجہ سے ہے. تو آپ کو یہ چیز اتنا اپنی زندگی پہ کنٹرول دے گی اور اتنا امپاور کرے گی آپ کو کہ آپ یہ سوچیں گے کہ اگر یہ میری وجہ سے ہے تو میں ہی ہوں جو اس کو ٹھیک بھی کر سکتا ہوں. تو جس وقت آپ یہ سوچ رہے تھے نا کہ پتہ نہیں یہ مجھے کیوں ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں میں کیوں موٹا ہوئے جا رہا ہوں، پتہ نہیں میری ڈائبٹیز کیوں بڑھ جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے بلڈ پریشر ہے، پتہ نہیں مجھے کیوں ہارٹ کے مسئلے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں میرا سانس پھول جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں مجھ سے سگریٹ چھوٹتی نہیں ہے، پتہ نہیں مجھ سے یہ نشہ الکوہولزم چھوٹتا نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے. تو اصل میں یہ فرار کا راستہ ہوتا ہے. یہ اسکیپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں آپ کہ پتہ نہیں کیوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. لیکن جس وقت آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ میری وجہ سے ہے، میں ہی ہوں جو سگریٹ پی لیتا ہوں، میں ہی ہوں جو الکوہل تک ہاتھ اپنا لے جاتا ہوں، یا میں ہی ہوں جو بے وقت کا کھانا کھاتا ہوں، میں ہی ہوں جو اتنا میٹھا کھاتا ہوں، میں ہی ہوں جو اتنا سارا ٹھوس کے کھاتا ہوں، میں ہی ہوں جو واک نہیں کرتا، ورزش نہیں کرتا، جم نہیں جاتا، میں ہی ہوں. تو یہ چیز آپ کو اتنا امپاور کرے گی کہ آپ کو لگے گا یعنی میں ہوں نا، تو میں اگر کھانا صحیح کر لوں تو میں صحیح ہو جاؤں گا. واو. اگر میں جم چلا جاؤں تو یہ معاملے حل ہو سکتے ہیں. اگر میں واک کر لیا کروں، اس کے لیے وقت نکال لوں، کچھ کر کے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لوں، راضی کر لوں، یہ ڈسپلن اپنے اندر لے آؤں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ واہ. تو یہ چیز جہاں آپ کو تکلیف دیتی ہے نا کہ یار میری وجہ سے ہے، وہیں یہ چیز آپ کو بہت زیادہ امپاور بھی کر دیتی ہے کہ اچھا تو یہ میری وجہ سے ہے، تو یہ میں ہی اس کو ٹھیک بھی کر سکتا ہوں. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ ریلیشن شپس کا سوچیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ بلیم گیم کرتے رہیں، تم بری ہو، تم برے ہو، تم بری ہو، تم برے ہو، تمہاری وجہ سے ہے، تمہاری وجہ سے ہے، سب تمہاری غلطی ہے، سب تمہاری غلطی ہے. دیکھیے نا، دوسرے پہ آپ کا کنٹرول ہوتا کتنا ہے. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں. دوسرے پہ کتنی چلتی ہے آپ کی.
آپ دوسرے کو کتنا بدل سکتے ہیں؟ کم سے کم جتنی بھی آپ کی دوسرے پہ چلتی ہے، کوئی آپ کی جتنی بھی بات مانتا ہے، لیکن آپ کا اپنی ذات پہ تو کنٹرول اس سے زیادہ ہی ہے نا. تو کیوں نہ ذمہ داری پہلے خود قبول کر لیں. اور جیسے ہی آپ نے ذمہ داری قبول کری کہ یار یہ جو ریلیشن شپ میرا اتنا تباہی کا شکار ہے، یہ جو اتنی خرابیاں، اتنی برائیاں اس رشتے میں آ گئی ہیں، خاص طور پہ میاں بیوی کے رشتے میں یا اور بھی کسی رشتے میں، دوستی کے رشتے میں، اس پہ میں کہاں ذمہ دار ہوں. جب آپ نے اس طرح سے سوچنا شروع کیا تو آپ کہیں گے تو اس کو پھر میں جہاں ذمہ دار ہوں میں اس کو ٹھیک بھی کر سکتا ہوں. اور جب آپ یہ سوچیں گے کہ یہاں میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں، تو جو کچھ آپ کے بس میں ہوگا اور آپ کا اپنے اوپر کنٹرول تو ہے بھی زیادہ، تو آپ اس کو ٹھیک بھی کرنا چاہیں گے اور کر لیں گے. تو آپ کا جو کردار تھا نا، یا جتنا آپ کا حصہ تھا، جب آپ وہ پورا کر لیں گے نا، تو ایک نتیجہ تو یہ ہوگا کہ واقعی آپ کی صحت میں، آپ کے ریلیشن شپس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. ایون کہ آپ کی جاب کی، آپ کی پرفارمنس میں، یہ جو ہم ہمیشہ رونا گانا مچا کے رکھتے ہیں نا، ہر امپلائی کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا کام بہت ہے، جاب صحیح نہیں ہے، تنخواہ کم ہے، ہمارا سیٹ ایسا ہے، ہماری مینجمنٹ ایسی ہے، اتنے لانگ آورز ہیں، اور یہ سب ان کی غلطیاں ہیں. تو اس والے کیس میں بھی اگر آپ صرف اپنی والا پارٹ صحیح کر لیں تو بہت ساری چیزیں تو ویسی ٹھیک ہو جائیں گی. اور کم سے کم آپ اس اطمینان میں ہوں گے کہ میں جو کر سکتا تھا، جتنا میری طرف سے تھا، بغیر دوسرے کے اوپر الزام ڈالے، اتنا تو میں خود کر سکتا تھا ایمانداری سے. ریلیشن شپ میں، صحت کے حوالے سے، جاب کے اندر، اپنے پروفیشن میں، اپنے کسی بھی سٹارٹ اپ میں، زندگی کے کسی بھی مرحلے پہ جب آپ ذمہ داری خود قبول کر لیتے ہیں تو کم سے کم اپنا والا حصہ تو آپ شروع کر دیتے ہیں ٹھیک کرنا. یہ چیز اتنی امپاورنگ ہے، یہ چیز آپ کو اتنا امپاور کرتی ہے، یہ چیز آپ کو اتنا کنٹرول اپنی لائف پہ، ان سچویشنز پہ دیتی ہے کہ آپ خود بخود آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں تو میں کر سکتا تھا ٹھیک. تو جو ریگریٹس بعد میں ہوتے ہیں نا، جو پشیمانیاں اور جو افسوس بعد میں ہوتا ہے، ایک تو اس سے بھی آپ بچ جاتے ہیں، اوپر سے 90% آف دا ٹائم یہ ہوگا کہ آپ اس سچویشن کو بہتر کر لیں گے. جتنا برا وہ ہو سکتا تھا آپ بچا لیں گے، اس کو تباہی سے بچا لیں گے. اپنی صحت کو بھی، اپنے ریلیشن شپس کو بھی، اپنی جاب کو بھی، اپنے کریئر کو بھی، ان سب کو بچا سکتے ہیں. تو کیا ہے آج کی بات کہ ذمہ داری قبول کیجئے اور اپنی زندگی کا کنٹرول خود حاصل کیجئے، اپنی زندگی پر اختیار خود حاصل کیجئے. ورنہ بہانے تو ہزاروں، پتہ نہیں کیوں جاب چھوٹ گئی، پتہ نہیں کیوں صحت ایسی ہے، پتہ نہیں کیوں شادی ایسی، پتہ نہیں کیوں میری بیوی ایسی ہے، پتہ نہیں کیوں میرا شوہر ایسا ہے، پتہ نہیں کیوں میرے بچے ایسے ہیں، پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ جاہلوں کی بات ہے. پتہ نہیں کیوں نہیں، پتہ ہے آپ کو، آپ کا کتنا حصہ ہے، اس کو ٹھیک کر لیجئے، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا. چلیں بس اتنی بات تھی آج کی. شکریہ.